بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بلال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، بے پناہ آسائشیں اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ جی ہاں دوستوں، ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں قوم سمود کا۔ یہ قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ یہ دنیا کی پہلی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں جٹی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک بھیانک عذاب نازل فرمایا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس طرح قوم عاد کی تباہی کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی ہی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ جی ہاں دوستو، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم قوم سمود پہ تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور بے شمار نعمتیں ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے پتھروں کو کاٹ کر ان کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمت سے بھی نوازا تھا کہ پتھر ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتے، تبھی ان کے مکانات پتھروں میں موجود تھے۔ اس خاصیت کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کا شکار ہوئے اور سرکشی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دیں اور بت پرستی سے روکیں، مگر اس سرکش قوم نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ کہنے لگے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لاتے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا، یہ جو سامنے پہاڑ موجود ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو غابن یعنی حاملہ ہو، جو آتے ہی بچے کو جنم دے، ہمیں دودھ دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور اس کے علاوہ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کی دعا سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکلی جس نے آتے ہی ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس میں اتنا دودھ موجود تھا کہ ساری قوم نے پیٹ بھر کے پیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا۔ اس اونٹنی میں وہ تمام صفات موجود تھی جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ جب اس قوم نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ بدبخت کہنے لگے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ہدایت پر نہ آئے اور نافرمانی اور سرکشی کے نشے میں دھت رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پینا۔ یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسے اللہ کی زمین پر کھانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ چنانچہ اونٹنی ایک دن سارے کا سارا پانی پی جاتی اور لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور ان کی کھیتوں میں چرتی رہتی۔ وہ اونٹنی سے تنگ آ کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کی پرواہ کیے بغیر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی ہلاکت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، تمہیں 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ پس ایک دن ان سب کے رنگ کالے پڑے، خوفناک اندھیرا چھا گیا اور زلزلوں کی آمد شروع ہوئی، اور زلزلے اتنے خطرناک اور خوفناک تھے کہ قوم سمود کے لوگ گھٹنوں کے بل اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یوں یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔